کی وجہ سے ہے یا ماحول کی وجہ سے ہے یا خواہش کی وجہ سے ہے. یہ وجوہات ہوتی ہیں اعمال کی کہ حالات آ گئے ہیں عمل کرو. پریشانی آئی تو وظیفہ پوچھے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دو کہ اس کو اس کے حالات نے دین کی طرف پھیر دیا. یہ حالات کی وجہ سے دین اور ماحول کی وجہ سے دین کہ یہ دین وقتی ہوگا. یہ دین کیسا ہوگا؟ وقتی. اس پر استقامت نہیں ہوتی کبھی نہیں، کیونکہ اس نے دین کی طرف رخ کیا ہے حالات کی وجہ سے. تو اس نے دین کو اختیار کیا ہے حالات کی وجہ سے، دین کو حکم کی وجہ سے نہیں اختیار کیا. دین کو حکم کی وجہ سے نہیں اختیار کیا کہ حکم کی وجہ سے دین تو آئے گا ایمان کی وجہ سے کہ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، بس اس کے سوا میری کوئی غرض نہیں. میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے سوا میری کوئی غرض نہیں ہے. تو ایک حالات کا دین ہے اور ایک ماحول کا دین ہے اور ایک حکم کا دین ہے. حکم کا دین ہوگا ایمان کی وجہ سے. حکم کا دین ایمان کی وجہ سے کہ ایمان سے اعمال اندر کا تقاضا ایسا بن جاتے ہیں کہ باہر کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ادنا ایمان یہ ہے ایک ایمان والے کا کہ وہ گناہ کو اپنے دل سے گناہ سمجھے. اس کے بعد ایمان کا پھر کوئی ذرہ کوئی درجہ نہیں ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ جو برائی کو اپنے دل سے برا نہ سمجھے کہ بس اب اس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایمان کا ذرہ اس کے دل میں نہیں. یہ ادنا درجے کا ایمان ہے. اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ اگر ایک حکم کے مقابلے پر سارا عالم آ جاوے کہ یہ عمل آپ کو نہیں کرنے دیں گے، تو سارے عالم کی ساری طاقتیں وہ اس کو اس حکم سے نہ پھیر سکیں. یہ ایمان ہے. میرے محترم دوستو، ایمان کی تو پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان حکم پر جان دلواوے گا، ورنہ ایمان ہوگا اور اطاعت ہوگی اللہ کے غیر کی. اطاعت ہوگی اللہ کے غیر کی اور ایمان اپنی جگہ. ایمان کا دعویٰ اور اطاعت اللہ کے غیر کی. ایمان کا دعویٰ ہوگا اور اطاعت ہوگی اس کے غیر کی. تو پھر یہ دین پہ چلے گا حالات کو دیکھ کر، حکم کو دیکھ کر نہیں. تو دین پہ چلے گا حالات کو دیکھ کر کہ حالات کو دیکھ کے تجارت میں، حالات کو دیکھ کر ملازمت میں، حالات کو دیکھ کر حکومت میں. پھر اتنا دین اختیار کریں گے دوستو، اتنا دین اختیار کریں گے جتنے سے حالات خراب نہ ہوں. کہ نماز تو ہے لیکن تجارت میں حکموں کو توڑ رہا ہے. کہ یہ اپنے دین کو اختیار کرے گا اپنی خواہش کے اعتبار سے یا اپنے حالات کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے نہیں. اور بغیر حکم کے دین کامل نہیں ہوتا. جو دین حکم کے راستے آئے گا وہ کامل ہوگا. جو دین آئے گا حکم کے راستے وہ کامل ہوگا. اور جو دین حالات کے تابع ہے، یہ جو دین حکومتوں کے تابع ہے کہ وہ تو یقیناً ناقص ہوگا. وہ دین تو کبھی کامل ہو نہیں سکتا جو حالات کے تابع ہو یا حکومتوں کے تابع ہو یا خواہش کے تابع ہو. اس لیے دین کو حکم پر لاؤ، اور حکم پر جب آئے گا جب ایمان ہوگا، اور ایمان جب ہوگا جب ایمان کی دعوت ہوگی. جب ایمان کی دعوت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور ایمان ہوگا تو دین کہ دین پھر حکم کا آئے گا. یہ حکم کا دین نہ حالات کو دیکھے گا نہ حکومتوں کو دیکھے گا. نہ حالات کو دیکھے نہ حکومت کو دیکھے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ یہ ہوگا. لیکن یہ جذبہ تو ہے کہ میں یہ کروں، لیکن کہ اندر اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے. تو یہ عمل والے بھی باوجود اپنے جذبات کے ناکام ہو جائیں گے. یہ جذبات تو ہے مگر یقین نہیں ہے. تو ان کا جذبہ وہاں تک چلے گا جہاں تک ان کے دین میں کوئی رکاوٹ نہ آوے. جب ان کے دین میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو پھر یہ دین سے اپنا رخ پھیر لیں گے کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ حالات یہ ہیں.
تو جو حالات سے متاثر ہوتے ہیں قدرت ان کا ساتھ نہیں دیتی، قدرت ان کا ساتھ نہیں دیتی جو دین میں حالات سے متاثر ہو جائیں. یعنی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے ان کو جو یقین رکھیں گے قدرت سے ہونے کا. اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلے اپنے ایمان کی طرف متوجہ کرنا ہے امت کو کہ اپنے ایمان کی خبر لو، اپنے ایمان کی خبر لو کہ صحابہ کرام کے وہ واقعات پڑھو جس سے صحابہ کے ساتھ اللہ کا غیبی نظام چلا. ایمان سے اعمال اندر کا ایسا تقاضا بنتے ہیں کہ اب حکم نازل ہونے کی دیر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کہ حکم نازل نہیں ہوا اور حکم نازل کروایا جا رہا کہ شراب حرام ہوئی نہیں، شراب حرام کروائی جا رہی نیچے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شراب کو حرام کروا رہے کہ یا رسول اللہ شراب حرام کرائیے اس لیے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. اے عمر اللہ نے تو حلال کی ہے شراب، میں حرام کیسے کراؤں؟ کہ یا رسول اللہ شراب کو حرام کرا دیجیے تو پردہ نازل کرائیے، پردہ نازل کروائیے اور شراب حرام کروائیے. کس کو تقاضا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایمان سے اعمال اندر کا ایسا تقاضا بنتے ہیں کہ جو چیز ابھی حرام نہیں ہوئی ہے وہ اس کو حرام کروائیں، کیونکہ ایمان والے کو شراب کی مضرات نظر آ رہی ہے، شراب کی مضرات اس کا نقصان نظر آ رہا کہ جی شراب حرام کرا دیجیے. تو مدینہ منورہ میں ان ایمان کی مجلسوں کی وجہ سے جو احکامات آیا کرتے تھے وہی اس ایمان کی وجہ سے عمل میں سیدھے آتے تھے. ایک صحابی نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی تو سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی اور مٹکے پھوڑے جا رہے تھے، گلاس توڑے جا رہے تھے اور کلیاں کی جا رہی تھی جو شراب منہ میں تھی کہ حکم آ گیا کہ فوراً چھوڑ دو. یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، یہ تو طے ہے، اتنی بات نہیں ہے کہ آئندہ نہیں پیئیں گے، کہ نہیں جو اس وقت پی ہے اس کے کیا کرنا ہے، کیونکہ ایمان تو پھر رگو ریشے میں آتا ہے. ایمان کہاں آتا ہے؟ رگو ریشے میں کہ نکالو پیٹ کے اندر سے اس شراب کو جو پی لی گئی ہے، کیونکہ وہ حکم آنے کے بعد پیٹ کے اندر موجود ہے. تو ایمان نے طے کرائی، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حرام کے لقمے سے طے کروائی کہ ان کے خادم نے ایک لقمہ ان کو کھلا دیا. کہانت کی آمدنی اور بھوک شدید تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو ایک لقمہ کھلا دیا. وہ اس کو قے کرنے لگے تو قے نہ ہو، لوگوں نے کہا پانی پی کے نکالو، تو پانی پی کر پھر پیٹ بھرا اور اس کے ساتھ قے میں وہ لقمہ باہر آیا کہ یہاں تو یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا جس طرح کا کھا لو کہ کوئی طبیعت کے اندر گرانی محسوس نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ تو تقویٰ ہوتا تو حرام کا جوڑ نہ بیٹھتا اس کے ساتھ کہ تقویٰ ہی نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے. یہ جو چاہو کھا لو اور جو چاہو پی لو اور جس کا چاہو قبضہ لو کہ کوئی ڈکار نہیں آئے گی، کیونکہ ایمان ہو تو تقویٰ ہو اور تقویٰ ہو تو پھر بے چینی ہو، کیونکہ تقویٰ اور حرام جمع نہیں ہو سکتے، تقویٰ اور حرام جمع نہیں ہوں گے، یقینی بات ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا تاکہ میرے اندر اور ہمارے ساتھیوں کے اندر، سننے والوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو کہ جس ایمان سے ہم اتنے غافل ہیں اس ایمان کی اتنی ضرورت ہے اور اسے ایمان کہتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا کہ اس کا احساس پیدا ہو کہ جس ایمان کی اتنی ضرورت ہے اور جس ایمان کا ہم نے یہ حشر کیا ہوا ہے اس کی کتنی ضرورت ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس ایمان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آئے گا سامنے. تو یہ کہ ایمان سے اعمال اندر کا تقاضا بنتے ہیں کہ جب حکم نازل ہوا پردے کا تو ایک صحابی نے اعلان کیا اور جس نے پردے کی آیت سنی وہ فوراً اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی بہو کو، بیٹیوں کو اور اپنے بہن کو اور رشتے داروں کو جمع کیا اور کہہ دیا کہ پردہ آ گیا ہے. بس اتنی خبر کی.
تو جتنی عورتیں صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوئیں ان سب کے اوپر برقعے موجود تھے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلام کا نفاذ نہ حکومتوں سے کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. ہر شخص پر سب سے بڑا نگراں اس کا ایمان ہے. اسلام تو قوت سے نہیں، اسلام تو اندر کی قوت سے آئے گا، باہر کی قوت سے نہیں آئے گا. میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے. کہ نفاذ شریعت کہ سب سے بڑا شریعت کا نافذ ایمان جو ہے مومن کا ایمان ہے. سب سے بڑا شریعت کا نافذ کرنے والا وہ مومن کا ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قوتیں تو لگائی جاتی ہیں عصیان کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، کہ ایمان کا تقاضا تو اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، ورنہ پولیس کس پہ لگاویں گے؟ کہ نافرمانوں پر. قانون کس پر؟ کہ قانون اس پر جو اطاعت نہ کریں. ایمان کا تقاضا تو اطاعت ہے کہ مومن پر پولیس والے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ اس پر اس کا نگراں اس کا ایمان ہے. کہ مومن پر اس کا نگراں اس کا ایمان ہے کہ جب ایمان ہوگا تو اعمال خود بخود ہوں گے. اس لیے صحابی نے جا کے اتنی بات کہی کہ پردہ آ گیا ہے. صبح کو ساری عورتیں پردے کے ساتھ تھی. کأن علی رؤوسہم الغربان، کہ ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پر کالے کوے ہیں، یعنی کالے برقعے سر سے لے کر نیچے تک. کأن علی رؤوسہم الغربان، گویا کہ ان کے سروں پر کوے ہیں. یہ ہے ایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کے بعد کوئی حکم ضائع نہیں ہوگا. 13 سال ایمان کی محنت اور 10 سال دمادم احکامات صبح شام. 13 سال ایمان کی محنت اور 10 سال کہ 10 سال میں سارا دین مکمل کر دیا. لیکن 13 سال تک وہ ایمان کی رگڑائی ہوئی کہ جس سے 10 سال کا نازل ہونے والا کوئی حکم ضائع نہیں ہوا. ایک حکم ایسا نہیں ملے گا کہ جسے صحابہ کو کہا گیا ہو اور وہ عمل میں نہ آیا ہو. پھر بھی اگر بشریت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے اگر گناہ کسی سے ہو جاتا تھا تو اس کا ایمان اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا کہ چلو جا کے اپنے آپ کو پیش کرو، لے جا کر کہ گناہ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. یہ خود ہی آ کر کہے یا رسول اللہ زنیت، میں نے زنا کر لیا اور آپ مجھے پاک کر دیجئے. تو آپ اپنا رخ ادھر پھیر لیں، وہ ادھر سے آویں، آپ رخ ادھر کر لیں اور فرماویں صحابہ سے کہ اس کو بتاؤ زنا کیا ہوتا ہے. لعلک قبلتها لعلک غمزتها، تو نے بوسہ لیا ہوگا عورت کا تو سمجھا زنا ہو گیا. ارے تو نے اسے آنکھ سے دیکھا ہوگا تو سمجھا زنا ہو گیا. کہ نہیں جی میں نے زنا کر لیا. یہ کون مجبور کر رہا ہے اسے کہ یہ تنہائی میں زنا کر کے آگے یہاں بتاوے کہ مجھے پاک کرو؟ کہ اس کا ایمان اسے کھینچ کے لایا ہے کہ اللہ کی حدود قائم ہوں گی ایمان سے. کس پر؟ غیروں پر نہیں، اپنے اوپر، اپنی ذات پر. کہ حدود قائم ہوں گی کہاں سے؟ کہ ایمان سے. کس پر؟ کہ اپنی ذات پر، کہ وہ اپنے آپ کو خود لا کر پیش کرے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور آیا، کہنے کا جی میں نے یہ اونٹ چرایا ہے، آپ میرا ہاتھ کاٹ دیجئے. تو یہ فرمایا کہ بھائی تم نے اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا اور لوگوں نے شور مچا دیا ہوگا کہ اونٹ چرایا ہے، اور تم سمجھے ہوگے تمہارا